دہلی، وہ شہر جہاں تخت خون سے بنتے تھے اور تاج صرف مردوں کے سروں پر رکھا جاتا تھا۔ یہ 13ویں صدی تھی، عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا اور حکومت کو صرف مردوں کا حق۔ اسی دور میں سن 1205 میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، نام رضیہ۔ یہ وہ نام تھا جو آگے چل کر پورا نظام ہلا دینے والا۔ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی، وہی التمش جس نے غلام خاندان کو دہلی سلطنت میں بدل دیا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ 800 سال پہلے ایک عورت دہلی کی سلطان بنی؟ یہ سوال آج بھی تاریخ سے جواب مانگتا ہے۔ یہ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں کلب فیصل کے ساتھ۔ ابتدا میں التمش نے اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کو جانشین بنانے کی تیاری کی، مگر قسمت نے یہاں ایک اور ہی فیصلہ لکھ رکھا تھا۔ 1229 میں اچانک ان کے بیٹے کی موت نے سب کچھ بدل دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے کروٹ لی۔ مورخ منہاج السراج کے مطابق التمش کو اپنے باقی بیٹوں پر اعتماد نہیں تھا، وہ عیاشی میں ڈوبے ہوئے تھے، ریاست کے قابل ہی نہیں۔ سن 1231 گلاریہ مہم سے پہلے التمش نے دہلی کی مکمل انتظامیہ اپنی بیٹی رضیہ کے سپرد کر دی۔ ایک عورت کو دارالحکومت دے دینا اس دور میں یہ ایک بغاوت تھی، اور رضیہ نے خود کو ثابت کر دیا۔ دہلی میں نہ بغاوت ہوئی نہ بد نظامی، لیکن دربار میں یہ سب خاموشی سے دیکھا جا رہا تھا۔ واپسی پر التمش نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے افسر تاج الملک محمود دبیر کو حکم دیا کہ رضیہ کو وارث نامزد کیا جائے۔ یہ فیصلہ تخت سے زیادہ خطرناک تھا۔ جب درباریوں نے اعتراض کیا کہ بیٹے زندہ ہیں، التمش نے وہ جملہ کہا جو تاریخ بن گیا، میری بیٹی میرے بیٹوں سے زیادہ کافی ہے، اور یہی ایک جملہ آنے والے طوفان کی بنیاد بنا۔ سن 1236 التمش کا انتقال ہو گیا، اور اسی لمحے دہلی میں سازشیں زندہ ہو گئی۔ اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ کیا واقعی رضیہ کو باضابطہ جانشین بنایا گیا تھا؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے، کیونکہ سچ ہمیشہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ وجہ منہاج السراج اس وقت دہلی میں موجود ہی نہیں، اور واحد ذریعہ وہی تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان التمش کی موت کے بعد ان کی بات نہیں مانی گئی۔ وصیت ہو یا روایت، سب دفن کر دیا گیا۔ رضیہ کو ایک طرف ہٹا دیا گیا اور اس کے ستیلے بھائی رکن الدین فیروز شاہ کو سلطان بنا دیا گیا۔ چند ہی مہینوں میں ریاست ٹوٹنے لگی۔ اصل اقتدار اس کی ماں شاہ ترکان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ظلم، ناانصافی، بد نظمی، دہلی خاموش تھی مگر غصے سے بھری ہوئی، اور دہلی کی گلیوں میں ایک نام ٹوٹنے لگا، رضیہ۔ سن 1236 عوامی بغاوت بالآخر ہو گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب تخت عوام کے ہاتھ میں چلا گیا، اور تاریخ نے کروٹ لی۔ عمر صرف 31 سال، رضیہ سلطانہ دہلی کی پہلی اور آخری خاتون حکمران بنی۔ یہ تخت درباریوں نے نہیں، عوام نے دیا تھا، اور یہی بات امیروں کو سب سے زیادہ چبھ رہی تھی۔ فتح السلاطین کے مطابق رضیہ نے اعلان کیا، اگر میں تمہاری امیدوں پر پوری نہ اتری تو مجھے خود تخت سے اتار دے۔ یہ سلطان کی بات نہیں تھی، یہ لیڈر کی آواز۔ لیکن اصل طاقت ابھی بھی ترک امرا کے ہاتھ میں تھی، اور وہ کسی عورت کو سلطان ماننے کو تیار ہی تھے۔ انہوں نے رضیہ کی حکومت قبول نہیں کی۔ سب سے پہلی مخالفت کی وزیر اعظم نظام الملک محمد جنیدی نے۔ اس کے ساتھ 4 طاقتور ترک سردار کھڑے ہوئے: محمد سلاری بدایو، کبیر خان ایاز ملتان، سیف الدین کوچی ہانسی، اور علاؤ الدین جانی لاہور۔ 4 سمتوں سے خطرہ، ایک تخت اور ایک عورت۔ چاروں طرف سے دہلی پر حملے کی تیاری شروع ہوئی۔ رضیہ نے خود فوج کی قیادت کی۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، ذہنوں کی بھی تھی۔ دریائے جمنا کے کنارے باغیوں کو روکا گیا، چالیں چلی، وفاداریاں بدلی۔ آخر کار جنید بھاگ کر سیمور میں مرا۔
سیف الدین کوچی گرفتار ہو کر قتل ہوا اور علاؤدین جانی مارا گیا اور رضیہ نے اپنی پہلی جنگ جیت لی، مگر اصل جنگ ابھی بھی باقی ہے۔ تخت سنبھالتے ہی اس نے بڑے فیصلے کیے۔ نیا وزیر بنایا خواجہ محظوب الدین، افریقی نژاد غلام یاقوت حبشی کو امیر آخر مقرر کیا۔ یہ ایک تقرری نہیں، اعلان بغاوت تھا۔ یہ فیصلہ ترک امراء کو سب سے زیادہ چبھا۔ اسی دوران رنتبور کے چوہان اور مواتیوں نے بغاوت کی۔ دہلی کے گرد آگ پھر سے بھڑکنے لگی۔ گلیاریہ مہم ادھوری رہی اور 5 مارچ 1237 جامع مسجد دہلی میں کرامتیوں کا خونی حملہ ہوا۔ ہزاروں کے قریب افراد شامل تھے۔ شہر لرز اٹھا، لیکن عوام نے خود بغاوت کو کچل دیا۔ 1238 میں غزنی کے حاکم حسن کرلک نے منگولوں کے خوف سے مدد مانگی۔ رضیہ نے عزت دی، لیکن منگولوں سے اتحاد سے انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ بعد میں اس کے خلاف ہی استعمال کیا۔ اسی دوران اس نے اپنے نام کے سکے جاری کیے۔ یہ اعلان تھا کہ میں نمائشی نہیں، میں سلطان ہوں، اور یہی اعلان اس کے زوال کی اصل وجہ بھی بنا۔ وہ پردے سے نکلی، مردانہ لباس پہنا، ہاتھی پر سوار ہو کر دہلی میں نکلی۔ یہ منظر امیروں کو برداشت نہ ہوا اور سن 1239 سے 1240 لاہور کے گورنر کبیر خان ایاز نے بغاوت کی۔ رضیہ نے اسے معاف کیا، لیکن تاریخ رحم کو کمزوری سمجھتی ہے، لیکن یہ رحم بھی اس کے خلاف استعمال ہوا۔ ادھر اختیار الدل تونیا، جسے اس نے تبر ہندہ دیا تھا، وہی غدار بن گیا۔ دشمن باہر نہیں تھا، اندر تھا، اور 3 اپریل 1240 رضیہ دہلی لوٹی اور 10 دن بعد خود اس کے خلاف نکلی۔ تبر ہند میں یاقوت حبشی قتل ہوا اور رضیہ گرفتار ہو گئی۔ دہلی میں امیروں نے فوراً بہرام شاہ کو سلطان بنا دیا، لیکن وہ بھی کٹ پتلی ثابت ہوا۔ جب امیروں نے التوانیہ کو نظر انداز کیا، اس نے رضیہ سے اتحاد کر لیا اور ستمبر 1240 رضیہ اور التوانیہ نے شادی کی۔ یہ آخری امید تھی، آخری کوشش کی گئی تھی۔ کھوکھر، جاٹ، راجپوت سب شامل ہوئے، لیکن 14 اکتوبر 1240 میں انہیں شکست ہوئی اور 13 اکتوبر 1240 کھیتل کے قریب رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا گیا۔ عمر صرف 35 سال تھی۔ منہاج لکھتا ہے کہ حکومت 3 سال 6 ماہ 6 دن۔ آج اس کی قبر ترکمان گیٹ دہلی میں ہے۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ کبھی وہاں لوگ دعائیں مانگتے تھے اور آج وہ جگہ خاموش ہے، لیکن تاریخ خاموش نہیں۔ میں ہوں کلب فیصل، اور یہ تھی ایک ایسی تاریخ جو صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر۔